بسم اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ جناب شامل عزیز صاحب، اپنے گھر کی خبر لیں۔ آپ کے والد صاحب کے استاد مولانا صادق خلیل صاحب، جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث، وہ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے بھی دھیان دیا کریں، تنقید نہ کیا کریں، اپنے گھر کا پہلے محاسبہ کریں، اپنے گھر کی طرف دیکھیں کہ ہمارے بڑے کیا کہتے گئے ہیں، ہمارے بڑوں نے کیا لکھا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو نوٹ کرانے لگا ہوں۔ وہ ان کی مشکات ہے صادق خلیل صاحب کی، اس میں وہ لکھتے ہیں 5375 اور 5376 حدیث کا ترجمہ اور تشریح جو لکھی ہے نا، وہ نکال کے پڑھیے گا۔ تو وضاحت وہ کرتے ہیں مولانا صادق خلیل صاحب، وہ فرماتے ہیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی کا ذکر فرمایا ہے جو تاریخی لحاظ سے صحیح ثابت ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاروں خلفاء کی خلافت صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے سنیے۔ اور اس خلافت کا زمانہ 30 سال ہے، اور حسن علیہ السلام پر خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، اس لحاظ سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ظالمانہ بادشاہت کا دور ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، صادق خلیل صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کے ابا جان کے استاد محترم، آپ کے دادا برابر ہوئے، کیونکہ آپ کے والد صاحب کے جو والد ہی لگے نا، جو روحانی جو استاد ہوتا ہے روحانی والد ہی ہوتا ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ظالمانہ بادشاہت کا دور ہے۔ یہ جامعہ سلفیہ کے مدرس کہہ رہے ہیں، شیخ الحدیث کہہ رہے ہیں، آپ کے والد صاحب کے استاد محترم فرما رہے ہیں۔ یزید اور اس کے بعد آنے والے جبر و قہر کے ساتھ حکومت کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اشارتاً اس حدیث کا مضمون اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں مخفی ہے۔ یہ آگے کو آیت کا ذکر کرتے ہیں، میں بس آپ کو یہی سنا دیا میں نے، یہ دوبارہ سن لیں۔ یزید اور اس کے بعد آنے والے جبر و قہر کے ساتھ حکومت کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ سمجھ لگ گئی ہے نا؟ یہ آپ نے حدیث نکالنی ہے مشکات صادق خلیل صاحب کی، اس میں حدیث 5375 5376، اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھیے مولانا صادق خلیل صاحب کا۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر دوسروں پہ الزامات لگائیے، پھر دوسروں پہ چڑھائی کریں، پھر اپنی خبر لیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ بدل گئے ہیں، آپ اپنے بڑوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ جو عالم گزرے ہیں بڑے بڑے، جنہوں نے کام کیا ہے قرآن و حدیث کے اوپر، اہل حدیث علماء جو ہیں، میں بھی اہل حدیث ہوں، میں اہل حدیث ہوں، ہر حدیث کو مانتا ہوں، مطلب کی حدیثوں کو نہیں مانتا۔ یہ آپ کے اہل حدیث جو ہیں یا تو منکر حدیث بن رہے ہیں، یا ویسے ہی پسند کی حدیثوں کے لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں سمجھ نہیں آتی۔ تو لہٰذا اللہ سے ڈریں، حق بیان کریں، اور فضول نہ بولیں۔ بولنے کا شوق ہے تو کوئی اچھے کام کریں، وہ کام کر کہ عمر خوشی سے کٹے تیری، وہ کام کر کہ عمر خوشی سے کٹے تیری، وہ کام کر کے یاد تجھے سب کیا کرے۔ جس جا پہ ذکر ہو ذکر خیر ہی، جو نام تیرا لیں ادب سے لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نوٹ فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ کو صاف دینا، لہٰذا ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔